الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: آتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. میرے محترم سامعین، طلبہ و دیگر مستمعین و متابعین، آج کے بھی درس کا موضوع ہے صفت علو اللہ تعالی کا اثبات اور اس کی دلیلیں حدیث میں وارد ہیں. اس سلسلے کی ایک حدیث کا ذکر و بیان کل کے درس میں کیا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر 3 حدیثوں کا ذکر کیا ہے. ان حدیثوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ثابت ہے. یہ بات آپ کو میں یاد دلا دوں کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ جل وعلا کی اس عظیم صفت کا بیان تفصیل کے ساتھ درس میں کیا جا چکا ہے اور متعلقہ مسائل، فوائد کا ذکر کیا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی اس کتاب اور اپنے اس عظیم رسالے کے اندر اپنے منہج کے مطابق اللہ جل وعلا کی صفتوں کا ذکر اس طور پر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں اللہ تعالی کو صفات سے موصوف کیا ہے اور ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسے ثابت مانتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارا منہج
اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث کا وہی ہے کہ ہم بلا تحریف و تعطیل اور بلا تکیف و تمثیل ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں پہلے ان احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے مقصود و مراد کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء۔ یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نے قلم بند کیا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نکالا ہے۔ صحابی راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا تھا جسے آپ نے 4 لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، تو ایک آدمی نے اعتراض کیا اور آپ کی تقسیم پر معترض ہوا۔ یہی شان ورود ہے اس ٹکڑے کا کہ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ کیا تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو؟ الا تأمنونی، کیا تم ہمیں امین نہیں سمجھتے ہو؟ جبکہ میں اس عظیم ذات کا امین ہوں جو بلندی پر ہے، جو عالی ہے، جو بلند و بالا ہے، تمامی مخلوقات کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ معنی ہے وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اور من فی السماء ہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے علو مطلق ثابت ہے، کہ جس علو مطلق کے اندر علو ذات بھی ہے، علو قدر بھی ہے، علو قہر بھی ہے، یا بلفظ دیگر علو ذات بھی ہے، اور اس کے لیے علو صفات بھی ثابت ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ سماعت فرمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک لمبی حدیث کا یہ بھی حصہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ والعرش فوق الماء، عرش پانی کے اوپر ہے، اور یاد رہے کہ یہ پانی 7 آسمان کے اوپر ہے، کہ جس پانی کے اوپر عرش ہے، واللہ، حدیث کے الفاظ ہیں واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور وہ ان تمام تمہارے امور، تمہارے احوال، تمہارے اقوال کو جانتا ہے جن پر تم ہو۔ یہ حدیث حسن ہے،
جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ حکم یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کی تخریج امام ابو داود وغیرہ نے کی ہے۔ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش سے اللہ تعالی کے لیے صفت علو کا اثبات ہوتا ہے واضح طور پر، اور اللہ تعالی کے لیے فوقیت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں، کہ عرش تمامی مخلوقات کے اوپر اللہ جل وعلا کی جو عظیم مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور استوا کی بحث بھی آپ کے سامنے پہلے پیش کی جا چکی ہے، اور سارے امور و مسائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ میں اب یہاں پر تیسری حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کو کفارے میں غلام آزاد کرنا تھا، رقبہ آزاد کرنا تھا۔ انہوں نے جاریہ لوڈی کو آزاد کرنا چاہا۔ چونکہ کفارات میں مومن رقبہ کو آزاد کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا اور گویا اس کے ایمان کا امتحان لیا۔ آپ نے جاریہ سے کہا، حدیث صحیح ہے، اس کے الفاظ ہیں، روایت مسلم کی ہے، کہ آپ نے کہا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو جاریہ نے جواباً کہا کہ فی السماء، اللہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ آپ نے دوسرا سوال بھی اس سے کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتقھا فإنھا مؤمنہ، تم اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ لوڈی ہے۔ اس حدیث سے جس میں جاریہ کا جواب عین اللہ کے سوال میں یوں آیا کہ اللہ بلندی پر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ہے، اور اللہ تعالی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ یوں رکھ رہا ہوں کہ ان حدیث میں اللہ تعالی کے لیے صفت علو کا بیان ہے اور اس کا اثبات ہے، اور اللہ تعالی کے لیے علو کی قسموں سمیت ثابت ہے، علو ذات، علو صفات، بلفظ دیگر علو ذات کی اللہ تعالی تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی کے لیے علو قدر بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالی کے لیے علو قہر بھی ثابت ہے۔ حدیث میں یہ لفظ خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، جس میں اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش۔ یہاں پر آپ کو یہ بات معلوم رہے کہ یہ پانی ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور عرش اس کے اوپر ہے، اور اللہ تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، اور عرش وہ مخلوقات میں سب سے عظیم تر مخلوق ہے۔ کرسی بھی اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے، اور کرسی
عرش کے مقابل میں لوہے کے ایک حلقے کے مانند ہے کہ جو چٹیل زمین میں ڈال دی جائے، اور ساتواں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں 7 درہم کی مانند ہیں کہ جو ڈھال میں ڈال دی گئی ہوں، اور اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے۔ اس کا ذکر اس حدیث میں، جس کی تخریج ابو داؤد وغیرہ نے کی ہے، موجود ہے۔ اس سے اللہ تعالی کے لیے فوقیت کا اس بات ہوتا ہے، اور فوقیت علو کے معنی میں ہے۔ فوقیت کی ہر دلیل اللہ تعالی کے صفت علو کی دلیل ہے، اور اللہ تعالی کے علو کی ہر دلیل اللہ تعالی کی فوقیت کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اور اس طرح سے بطور خلاصہ عقیدے کا یہ مسئلہ جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ثابت ہے۔ اسی حدیث میں یہ ٹکڑا کہ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے علم کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کی دلیل ہے، جس کا ذکر ماضی کے دروس میں تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اور حدیث جاریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاریہ سے یہ سوال کہ این اللہ، یہ سوال مکان اور جہت کے بارے میں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا اس کے مکان کی جہت علو ہے، جیسا کہ جاریہ کے جواب سے واضح ہے۔ اور لہذا ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جہت علو ثابت ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی جہت علو میں ہے، یعنی کہ وہ تمامی مخلوقات کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اس کی ساری صفات کے بارے میں ہمارا منہج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہیں۔ ہم انہیں مخلوقات کی ذات و صفات سے مماثل نہیں مانتے ہیں، نہ قرار دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا دستور لیسا کمثلہ شیء کی روشنی میں ہے۔ اور یہ جملہ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ نحن نؤمن بجمیع صفات اللہ تعالی بغیر تحریف ولا تعطیل وبغیر تکییف ولا تمثیل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر بلا تحریف و تعطیل اور بلا تکییف و تمثیل ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمامی صفات جن میں سے صفت علو بھی ہے، وہ اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ تمام یہ صفات کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیفیت سے ہمیں مطلع نہیں کیا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ اللہ کے رسول نے، لہذا ہم تکییف نہیں کرتے، نہ کیفیت اپنی طرف سے متعین کرتے ہیں، اور نہ کیفا کے ذریعہ سوال کرتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی قریب پر مبنی سوال کیوں اور کیسے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اور نصوص صفات کو، خواہ وہ کتاب اللہ کے نصوص ہوں یا سنت رسول اللہ کے نصوص ہوں، ہم اسے قبول و تسلیم کرتے ہیں اور معنی کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں، نہ کوئی تحریف لفظی یا معنوی کیا کرتے ہیں۔ یہی ہمارا منہج و دستور ہے۔ یہاں اصل مقصود یہ ہے
کہ احادیث نبویہ صحیحہ سے بھی اللہ جل وعلا کے صفات کا اس بات ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو کی دلیل حدیثوں کے اندر جو ابھی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان سے ثابت ہوتی ہے اللہ کی یہ عظیم صفت، صفت علو۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ وَكَذَلِكَ نَسْأَلُهُ الْإِيمَانَ الصَّحِيحَ السالم الخالی من شوائب البدع والاہواء وصلی اللہ علی النبی